شوہر اور بیوی یہ جو اپنے خلوت کے معاملات، اپنی رات گزاری ہوئی اپنے پرسنل معاملات جو ایک شوہر اور ایک بیوی کے درمیان ہوتے ہیں، یہ دونوں اپنے خلوت کے معاملات بہر اپنے دوستوں کے یہاں، جو لڑکا ہے وہ اپنے دوستوں کے اندر وہ سارے رات کے معاملات اپنی بیوی کے وہ بیان کرتا ہے، اور عورت ہے وہ اپنی سہیلیوں کے اندر اپنی خلوت کے معاملات، اپنے شوہر کے معاملات وہ اس کو بہر کھولتی ہے، تو یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں ہے، مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ ذلیل آدمی ہوگا، رسوا آدمی ہوگا، اور سب سے وہ زیادہ پریشان ہونے والا آدمی قیامت کے دن آدمی وہ ہوگا جو آدمی اپنی خلوت کے معاملات اپنے بہر دوستوں کے اندر بیان کرتا ہے اور عورت اپنی سہیلیوں کے اندر وہ بیان کرتی ہے۔ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے اپنے گناہ، اپنے جو معاملات ہیں خلوت کے، ان کو بہر شو کرنا، لوگوں کے سامنے بیان کرنا۔ ہمارے ہاں تو اس وقت تک ولیمہ حلال ہی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ شوہر ہم بستری نہ کر لے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ اس وقت تک حلال نہیں ہوتا ولیمہ، یہ ضروری ہے ہم بستری کرنا۔ نہیں میرے بھائی، یہ غلط بات ہے۔ اس عورت کی عمر کا تقاضا بھی ہو سکتا ہے، لڑکی کی عمر کم ہو اور جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے اس کی عمر زیادہ ہو، اور وہ بیماری کا بھی کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے، کچھ صحت کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، یہ ضروری نہیں۔ یہ تو کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو پہلے دن درندگی استعمال کرتے ہیں، ایسا ہم بستری لازماً کرنی ہی کرنی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ جو اپنے خلوت کے معاملات بیان کرتے ہیں، تو پھر ہوتا پتہ کیا ہے، رات کو ہم بستری، صبح کو سبھی کی نظر ان پر پڑی ہوئی ہے، اب اٹھتے ہیں غسل کرتے ہیں کہ نہیں، پتہ چلے گا ہم بستری انہوں نے کی یا نہیں کی۔ پھر باپ نے صبح ہی پوچھا، بیٹا پھر بتلائیں رات کیسی گزری؟ بغیرت آپ سے بڑا آدمی کوئی نہیں، بے حیا آپ سے بڑا آدمی کوئی نہیں۔ اپنے بیٹے سے پوچھ رہے ہو اپنی نوح کے بارے، جو آپ کی بہو آپ کی نوح ہے اس کے بارے آپ پوچھ رہے ہو، سنائیں آپ کی رات پھر کیسی گزری۔ باپ پوچھ رہا ہے اپنے بیٹے سے، اللہ اکبر! حیا والی کوئی چیز ہی نہیں، شرم والی کوئی چیز ہی نہیں ہم میں۔ سکا باپ اپنے بیٹے سے پوچھ رہا ہے، سنائیں رات کے معاملات کیسے پھر گزرے، کیسے گزارے۔ اب ادھر سے دوست، آج رات پھر اچھا بھی آج پھر رات کیسے گزری؟ پھر وہ بھی اتنا بدبخت آدمی ہے، وہ بھی بتائے گا، بہت اس میں تکبر سمجھے گا اور اس میں فخر سمجھے گا کہ یہ میں بات ان کو بتلاؤں کہ رات میں بس بیوی کی میری کی چیخیں نکلی، وہ میرے پاؤں پکڑ، بس ایسے سننے میں آتا ہے، کئی لڑکے ایسے بتلاتے ہیں، بس طرح طرح کی میڈیسن یوز کی، پھر اس کو جناب بیوی تیری، عزت تیری، اور بتا رہا ہے کسی دوست کو۔ اور میرے بھائی اتنی تو توجہ کیا کریں، اگر کوئی آپ کو بات بتا رہا ہو کسی لڑکی کی، تو آپ کے اس وقت خیالات کیا ہوں گے؟ اس کی بیوی کے بارے آپ کے خیالات کیا رہے ہیں؟ اگر آپ بتا رہے ہیں تو بھائی وہ بھی تو غیر محرم ہے، آپ کی حیا اور آپ کی شرم کہاں چلی جاتی ہے؟ جب اپنی بیوی کے بارے خلوت کے معاملات اپنے دوست کو بتا رہے ہو، وہ کیا آپ کا لگتا ہے؟ نکاح تو اس کا آپ کے ساتھ ہوا ہے، اور رات کے خلوت کے معاملات کہ میری بیوی نے مجھ سے یہ کہا، اس نے مجھ سے یہ کہا، وہ روئی اور اس کی چیخیں نکلی، اس کو یہ ہوا، طرح طرح کے معاملات میں نے اپنے ان کانوں سے سنے۔ اتنی بے حیائی، اتنی بے شرمی، اللہ اکبر! تو میرے محترم بھائیوں، یہ پوچھ رہا یہ حرام ہے، اور سہیلیوں سے اس کی سہیلیاں پوچھ رہی ہیں۔ صبح جب مکلاوا لے کے واپس گئے اور اس کی سہیلیاں جمع ہوئی یا دعوت پہ جا رہی ہے، تو اس کی سہیلیاں کہتی سنائیں پھر آپ کا خامد کیسا رہا رات، پھر اس نے کیا کیا، پھر کیسے ہم بستری ہوئی؟ پھر وہ بھی بول رہی ہے میں نے ایسے کیا، اس نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اس نے وہ کیا۔ بھائی حیا والی چیز بھی کوئی انسان میں ہونی چاہیے، اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ اس طرح کبھی آپ نے درندوں کو دیکھا ہے؟ کبھی جانوروں کو بھی دیکھا ہے؟ میرے بھائی اتنے یہ جانور، حیادار جانور ہیں، کبھی دیکھا ہے آپ نے؟
کہ ایک کبوتری ہو اور دوسرے کبوتر کو وہ نزدیک آنے دے؟ بول تو نہیں سکتے، دور سے ہی اس کے پیچھے لگتے ہیں۔ جانوروں کو دیکھیں، کتنی یہ انسان ہے، اتنی گھٹیا حرکت کہ اپنی بیوی کے پرسنل معاملات سارے بہر دوستوں کو بتا رہا ہے۔ اور بیوی، عورت مرد کا لباس ہے اور مرد عورت کا لباس ہے۔ یہ پھر پرسنل معاملات لوگوں کو بتلانا ہے۔ یہ دیکھیں میں نے قمیض پہنی ہوئی ہے، یہ قمیض ہے، میرا لباس ہے، اس کے اندر میرے سینے کے اوپر جتنے بھی زخم ہیں، جتنے بھی اس کے اوپر داغ ہیں، اس میری قمیض نے ڈھانپ دیے ہیں، آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہے۔ یہ میری قمیض ہے، میرا لباس ہے، اس نے ڈھانپ دیا ہے اوپر سے، آپ کو نہیں پتا چلے گا۔ تو عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں، قمیض ہیں۔ عورت اس کے راز کو جانتی ہے مرد کے کہ اس کے اندر کیا عیب ہے کیا نہیں ہے، اور مرد اپنی بیوی کے معاملات کو جانتا ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ حرکت غلط بات ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے خلوت کے معاملات بیان کرے، شوہر اپنی بیوی کے خلوت کے معاملات بیان کرے۔ اللہ اکبر! اللہ نے تو اس کو لباس کہا کہ مرد اور میاں، عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں، اور خود ہی وہ لباس ہی، کیا فائدہ اس لباس کا جو لباس ہی بول کے کہے کہ میرے اندر جو پیچھے چھپی ہوئی چیز ہے وہ یہ ہے۔ ایسے لباس کا کیا فائدہ جو لباس خود ہی بول کے خود ہی ظاہر اپنے آپ کو کر رہا ہے؟ ایسے میرے بھائی مکان، ایسے دوار کا کیا فائدہ جس دوار میں خود ہی محفوظ نہیں، وہ دوار ہی بتا رہی ہے